محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایک روایت نقل ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ارشاد فرمایا، اور اس موضوع کو ہم نے اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ آج اس وقت تک ہمیں یاد رہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ یاد رہے۔ اور عموماً اس موضوع کو ہم یا عید میں بیان کرتے ہیں اور یا عاشور، کیونکہ ان دونوں سے اس کا تعلق ہے۔ وہ کیا تعلق ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ امام نے ارشاد فرمایا، شیعتنا منا، ہمارے شیعہ ہم سے ہیں، خلقوا من فاضل طیننا، انہیں خلق کیا گیا ہے ہماری بچی ہوئی مٹی سے، وطحنوا من فاضل مائنا، اور ان کے خمیر کو گوندا گیا ہے ہمارے بچے ہوئے پانی سے، یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا، وہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں۔ اس روایت کے متعلق کسی نے سوال کیا ایک بڑے عالم سے، اور سوال یہ کیا، معذرت یہ روایت ذہن میں رکھے، ایک عالم سے سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا اہتمام عید میں کرتے ہیں، اتنا اہتمام عید میں کرتے ہیں، لیکن جب عید کا دن آ جاتا ہے اور شام ہوتی ہے تو ایک افسردگی سی چھا جاتی ہے۔ یہ شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اتنی تیاریاں، اتنا اہتمام، اتنا خیال، اس کے بعد لگتا ہے کوئی کمال نہیں ہوا۔ لیکن اس کے برعکس کئی دن سے نظام بدلا ہوا ہوتا ہے، نہانا، دھونا، کھانا، پینا، آرام، سونا، جاگنا، لیکن جب عصر عاشور ہوتی ہے وہ کہ مصائب کا دن ہے، لیکن دل میں ایک نورانیت ہوتی ہے۔ اور اسے اسی وجہ سے اس وقت بیان کیا، اور پہلے بیان نہیں کیا کہ اگر آپ دقت کریں کہ کل سے تھکے ہوئے، کھانے کا نظام، پینے کا نظام، نہانے کا نظام، دھونے کا نظام، بیٹھنے کا نظام، اٹھنے کا نظام، ہر چیز کا رزق ہے، لیکن دل میں ایک نورانیت ہے، اطمینان ہے۔ خوشی کی بات نہیں ہو رہی، خوشی نہیں، اطمینان، نورانیت، اطمینان قلب۔ تو سوال کیا ان سے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا، شیعتنا منا خلقوا من فاضل طیننا وطحنوا من فاضل مائنا یفرحون فی فرحنا ویحزنون فی حزننا۔ اب سوال کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو عاشور کا دن ہے، یہ تو ائمہ کے غم کا دن ہے، تو اس میں ہمیں اطمینان آپ سمجھ گئے، سکون قلب، خوشی نہیں، نورانیت۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ائمہ سے تعلق ہے، اور یاد رکھیں کہ ہم جیسے بھی ہیں، یاد رکھیں ہم جیسے بھی ہیں، دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو بہتر سے بہتر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن کیونکہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں بالآخر ان کے ہیں، جیسے بھی ہیں۔ بعض دفعہ ہم بھی جملہ کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ جیسے بھی ہم ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں پتہ ہے۔ البتہ میں آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بارے میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے گناہ، یہ جتنی کیفیات، یہ جتنے مسائل، یہ جتنے مسئلے، یہ دنیا کی محبت، بہت ساری خامیاں ہیں یا امام زمان ہم میں، لیکن بس ایک چیز ہے کہ آپ سے اور آپ کے اجداد سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ ایک چیز خالص ہے۔
1000 مشکلات، 1000 گناہ، 1000 لالچیں، 1000 دنیا کی تمنائیں، لیکن ایسے ہیں کوئی کروڑوں دے تو مولا امیر المومنین جناب سیدہ اور ان کی آل یا بالفاظ دیگر آل محمد و آل محمد کی محبت کو چھوڑ نہیں سکتے. کوئی کروڑوں اربوں دے تو ان کے دشمنان کے خداوند تبارک و تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہو، ان سے محبت نہیں کر سکتے. بس ساری برائیاں ایک جانب لطف و کرم کریں اس محبت کی جانب، اور لطف و کرم کریں اس نفرت کی جانب، کہ جو ہمارے دل میں محبت ہے اہل بیت کے لیے اس کی قدر و قیمت ہے بلا شک، اور جو ہمارے دل میں نفرت ہے دشمنان اہل بیت کے لیے اس کی قدر و قیمت ہے. بس اسی کے صدقے میں ایک نظر کرم فرمائیں. تو جب انہیں سوال کیا گیا تو انہیں روایت پڑھی، روایت کے بعد سوال کیا گیا کہ اس سے کیا تعلق ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں عید کے دن 1000 اہتمام کے بعد بالآخر کثرت سے، اب یاد رکھیں کہ ہم سب کے سب ایک جسم کی مانند ہیں، ہم سب کا ایک تعلق ہے کس سے؟ آپس میں. ہم سب کا ایک تعلق ہے کس سے؟ ائمہ علیہم السلام سے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. وہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن جتنا بھی اہتمام کر لیں لیکن ایک بڑی کثرت سے کیا ہوتا ہے، ماہ رمضان کے بعد جتنی عبادتیں ان کی بربادی لگتی ہے خصوصاً عید میں، اور اس حرام کی وجہ سے وہ جو امام کا دل خوش ہوا ہوتا ہے ماہ رمضان میں اعمال کی وجہ سے، عید کے دن ان کا دل ٹوٹتا ہے کہ ہمارے شیعہ گناہ میں مبتلا ہو. لیکن عاشور کا دن وہ دن ہے، ایام محرم وہ ایام ہیں، خصوصاً عاشور کا دن کہ تمام دنیا میں جب امام نظر ڈالتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے چاہنے والے ان کے جد امام حسین کا غم منا رہے ہیں. جب ان کے اعمال ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں تو امام کو ایک سکون سا ہوتا ہے غم امام حسین میں شیعوں کو روتا ہوا دیکھ کے، اور اس سکون کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں امام کو سکون ہوتا ہے، یہاں ہمیں سکون ہوتا ہے. عید میں امام کو رنج ہوتا ہے تو ہمارا دل بیٹھنے لگتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اور بلا شک ان کی خوشی میں ہم خوش ہیں، ان کے غم میں ہم غم ہیں. یہ رات کے جیسے بھی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ یاد رکھیں عصر کے بعد شہادت امام حسین کے بعد سے لے کے خصوصاً یہ رات سخت ترین مرحلہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی کا. اگر توجہ دیں کچھ ہی دیر پہلے اسی رن میں ندائیں گونج رہی تھی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کرے، کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کا دفاع کرے. ایک جانب رن میں یہ ندائیں گونجی تھی، دوسری جانب رن میں ندا گونجی تھی کس کی؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی. اے شمر بھی خنجر نہ چلا، اے شمر بھی خنجر نہ چلا. یہ ندائیں گونج رہی تھی. پھر بیویوں کے گریوں کی ندائیں بلند ہوئی. کچھ ہی دیر پہلے میدان کربلا کا یہ عالم تھا، لیکن جانتے ہیں کہ جیسے ہی سر امام حسین نو کے نیزہ پہ بلند ہوا تو شمر نے ندا دی، احرقوا بیوت الظالمین، ان ظالموں کے گھروں کو، خیموں کو آگ لگا. اس ندا کا بلند ہونا تھا کہ گھوڑے دوڑنے لگے، حملہ ہونے لگا. کچھ مسائل بیان ہو عصر عاشور کے. بلا شک عصر عاشور سخت ترین مرحلہ ہے. ایک روایت نقل ہوئی بہار میں، علامہ مجلسی نے نقل فرمایا، حضرت فاطمہ بنت امام حسین سے نقل ہوئی، فاطمہ بنت حسین سے روایت نقل ہوئی. وہ فرماتی ہے کہ بابا کی شہادت کے بعد اب کیفیت کیا ہے فقط تصور کی ضرورت ہے کہ خیموں پہ حملے کا اعلان ہو چکا ہے اور گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے ہیں. تو حضرت فاطمہ بنت امام حسین فرماتی ہیں کہ میں خیمے کے پاس کھڑی تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار میری جانب بڑھنے لگا. میں نے دوڑنا شروع کیا یہاں تک کہ وقت آیا کہ میں میدان میں دوڑتی رہی. وہ میرا پیچھا کرتا رہا. اس نے
نیزے کے ذریعے سے مجھ پہ حملہ کیا، میں چہرے کے بل زمین پہ گری، اور جب چہرے کے بل زمین سے گری تو اس نے میرا مخنا نوچا، اس نے میرے گوشوارے نوچے، اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ تو میں نے کیا دیکھا جب آنکھ کھلی کہ اپنی پھوپھی زینب کی آغوش میں ہوں، اور میری پھوپھی زینب گریہ کر رہی ہے، میرے چہرے پہ خون ہے، اور میں نے اپنی پھوپھی سے گھبرا کے کہا یا امتی حل من خرقۃ استر بہا راسی، اے میری پھوپھی کوئی کپڑا ہے کہ جس سے اپنے سر کو چھپا سکوں؟ جناب زینب نے جواب دیا یا بنیتی امتو کی مثلو کی، اے میری بیٹی تیری پھوپھی کا وہی حال ہے جو تیرا۔ ایک دفعہ ایک ہماری شاگردہ نے ہم سے سوال کیا کہ مولانا بعض دفعہ مصائب میں کہہ دیتے ہیں بے مخنا و چادر، کیا ایسا بھی وقت آیا تھا کہ نہ مخنا و چادر؟ تو یاد رکھیں قطعاً کربلا میں عصر عاشور ایسا وقت ضرور آیا کہ بعض بیویوں کے نہ سروں پہ چادریں تھی نہ مخنے تھی۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ مخنوں کا سلسلہ جو عرب دنیا میں ہوتا تھا وہ اس قسم کا ہے کہ جس طرح سے سابقہ زمانے میں ہمارے یہاں خواتین دوپٹے باندھتی تھیں، اور فرق یہ ہے کہ دوپٹہ باندھنے کے بعد وہ اس طرح سے سر پہ دوپٹے کو لپیٹتی تھی، جس طرح سے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بعض امامے کی صورت ہو جاتی ہے تو سر پہ اس طرح سے کپڑا لپیٹ کے خاص صورت بن جاتی تھی، یہ ہوتا تھا مخنا۔ بس یاد رکھیں جب گوشوارے چھنے تو یہ نوبت جبھی آئی کہ جب پہلے مخنے چھنے، جب گلوں کے ہار چھنے تو یہ نوبت جبھی آئی کہ جب حتیٰ چادریں اور چادروں کے بعد مقنے۔ عصر عاشور سخت مرحلہ تھا، کوفے کا راستہ سخت مرحلہ تھا۔ کل اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو کوفے کے مسائل بیان ہوں گے۔ کوفے کا سفر سخت مرحلہ تھا، اتنا سخت مرحلہ تھا کہ خود عبید اللہ ابن زیاد کو خوف تھا کہ زینب اور ام کلثوم کو کوفے لایا جا رہا ہے۔ 10,000 فوجی اس نے معین کیے کوفے میں، کیونکہ خوف تھا کہ جب زینب اور ام کلثوم کو اور بیویوں کو لایا جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بغاوت ہو جائے۔ عصر عاشور ایک سخت ترین مرحلہ، یہی وہ عصر عاشور ہے کہ ایک وقت آیا کہ جب خیموں پہ حملہ ہوا تو جناب عاتقہ بنت مسلم ابن عقیل بھی شہید ہوئی۔ یہی وہ عصر عاشور ہے کہ جب خیموں پہ حملہ ہوا تو ام الحسن اور ام الحسین کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جو امام حسن کی نسل سے تھیں یا ان کی بیٹیاں تھیں، زیادہ مشہور قول یہی ہے یا یہ کہ امکان تھا پوتیاں تھیں، کہ وہ قتل ہوئی عصر عاشور۔ یہی وہ عصر عاشور ہے کہ ابھی شہادت امام حسین سے پہلے جناب علی اصغر شہید ہوئے۔ یہی وہ عصر عاشور ہے کہ شہادت امام حسین سے پہلے امام حسن کے فرزند عبداللہ ابن حسن شہید ہوئے، اور یہی وہ عصر عاشور ہے کہ شہادت امام حسین کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کے ایک بھائی کہ جن کا نام تھا محمد ابن، بچے کا نام تھا محمد ابن اور نسل سے تھے حضرت عقیل کی، محمد ابن ابو سعید۔ یہ ایک بچہ تھا اور مقتل میں بیان ہوا، بعض جگہ بیان ہوا محمد ابن ابو سعید ابن عقیل، مسلم ابن عقیل کے بھائی ابو سعید کا بیٹا، اور اس بچے کے بارے میں بیان ہوا کہ یہ بچہ 9 یا 10 یا 11 سال کا تھا، اور بعض مقاتل میں بیان ہوا غلام خرج من خیمہ، ایک بچہ کے جو خیمے سے خارج ہوا۔ مقتل میں بیان ہوا کہ کہتا ہے ایک راوی کہ میں آج تک نہ بھولوں گا کہ قتل حسین کے بعد ایک خیمے سے ایک بچہ گھبرایا ہوا نکلا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں خیمے کی لکڑی تھی، اسی دوران ایک شقی نے حملہ کیا اور وہ بچہ ختم ہو گیا۔ عصر عاشور سخت ترین مرحلہ ہے۔ ایک مسائل میں ایک جملہ آپ سنتے ہیں شام غریبہ کے لیے کہ ایک وقت آیا کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے بچوں کو گننا شروع کیا۔ ایک وقت آیا کہ بیویاں جمع ہونا شروع ہوئیں۔ یاد رکھیں کہ بچوں کے گننے کا مسئلہ آسان نہیں۔ یاد رکھیں کہ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ بیویاں جمع ہونے لگی، آپ جانتے ہیں کہ عصر عاشور کیا ہوا؟ اس طرح سے حملہ ہوا، اس طرح سے گھوڑے دوڑ
उड़ाए गए, इस तरह से चादरें छीनी गई, इस तरह से ताजियाने मारे गए कि जिस बीवी को जहां भागने का इम्कान नजर आया, बीवियां भागती चली गई मैदान में। कोई मक्तल की जानिब है तो कोई किसी जानिब है। और यही तो वो रात है कि जब बीवियों ने बच्चों को ढूंढना शुरू किया तो हुसैन की बच्ची नहीं मिल रही थी। अब याद रखें कि असर आशूर सख्त मरहला था, बीवियां इधर से उधर भाग रही थी, बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे। एक वक्त आया कि जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम ने, जनाब रुक़ैया बिनते अली ने, जनाब खदीजा बिनते अली ने, जनाब सफिया बिनते अली ने, इमाम हसन की अज़वाज ने, इमाम हुसैन की अज़वाज ने बच्चों को ढूंढना शुरू किया। लेकिन ये मरहला कब आया कि जब ये बीवियां जमा हो गई, कुछ बच्चे तो बीवियों की गोद में थे। तसव्वुर करें किस तरह से भागी होंगी, इन घोड़ों के सामने कैसा मुकाबला किया होगा। अरे कितनी बीवियां घोड़ों के तापों की वजह से जख्मी हुई और इस जख्मी हालत में कभी करबला से कूफा और कूफे से शाम की जानिब गई। अरे हम में से तो शायद कोई उन जख्मों का जिक्र भी ना कर सका। असर आशूर सख्त तरीन मरहला, असर आशूर सख्त तरीन मरहला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी का सख्त तरीन मरहला। आप तसव्वुर करें कि असर आशूर वो मरहला है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन मनसब इमामत पर फाइज हुए। पहला सवाल किस आलम में हुआ कि जब खैमों को आग लगाई जा रही है। पहला सवाल किस आलम में हुआ कि जब बीवियां इधर से उधर भाग रही हैं। पहला सवाल किसने किया? अकीला बनी हाशिम ने किया। पहला सवाल किसने किया? सानिया ज़हरा ने किया। और सवाल क्या किया कि ऐ भतीजे, खैमों को आग लगाई जा रही है, क्या तुम्हारा हुक्म है मनसब इमामत के बाद अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन, गिरिया करने वालों के सैयद और सरदार का पहला जवाब मनसब इमामत के बाद क्या था कि फुफियों, जान का बचाना वाजिब है। अलैकुन्ना बिल फरार, आप सब खैमों से बाहर निकल आए। अजब है असर आशूर। असर आशूर की मंजरकशी सख्त तरीन मरहला है। असर आशूर के मसाइब सख्त मरहला है। कैद के मराहिल सख्त मरहला है। कूफे और दरबार के मसाइल सख्त मरहला है। अरे यही तो वजह था कि यही तो वजह थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब सवाल किया गया कि सबसे ज्यादा मसाइब कहाँ पड़े, तो आपने फरमाया अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। अब जब बच्चों को जमा करने का मौका आया, मोमिनो यही वक्त था, लेकिन वहां रोशनी नहीं थी, वहां गिरिया करने वाले तरफदार नहीं थे, वहां पर शादियाने बज रहे थे, वहां पर तबल बज रहे थे, वहां पर खुशियां हो रही थी, वहां पर खाने खाए जा रहे थे, वहां पर जश्न मनाया जा रहा था। और बयाबान में ये बीवियां जमा हो रही थी। कौन सा बयाबान कि जिनमें खैमों में आग लग चुकी थी, सामान लुट चुका था, बच्चे गिरिया कर रहे थे, बीवियां गिरिया कर रही थी। और गिरिया फकत इस पर नहीं था कि अफराद हमारे शहीद हो गए, जमाने का इमाम शहीद हो गया। अरे गिरिया ये भी था, परेशानी ये भी थी कि बच्चे खो गए। इसी वक्त दो बच्चे जनाब मुस्लिम के खोए कि जो जनाब तिफलान मुस्लिम के नाम से तारीख में याद किए जाते हैं और जिन्हें बाद में कत्ल किया गया। यही वो वक्त था कि जिस वक्त दो बच्चे के मौला अमीरुल मोमिनीन के नवासे थे, किसके? खदीजा बिनते अली के बेटे थे, जनाब मुस्लिम इब्न अकील के भाई अब्दुर्रहमान इब्न अकील के बच्चे थे। ये दो बच्चे भी खो गए, हुसैन की बेटी भी खो गई। ये दो बच्चे भी खो गए, हुसैन की बेटी भी खो गई। हाँ मोमिनो, एक वक्त आया, एक ऐसा वक्त आया, इन दो बच्चों की पहले मुसीबत बयान हो, फिर जनाब सकीना के मसाइब बयान हो, हुसैन की लाडली के मसाइब बयान हो, हुसैन की शहीदी के मसाइब बयान हो। हाँ मोमिनो, एक वक्त आया कि बच्चे नहीं मिल रहे, कुछ बच्चे जमा हो गए। उन्हीं में से दो बच्चे सफिया बिनते अली के गायब हैं, अली के दो नवासे गायब हैं, अकील के दो पोते गायब हैं, अब्दुर्रहमान इब्न अकील शहीद करबला के दो कमसिन बच्चे गायब हैं। एक का नाम साद, एक का नाम अकील। ये बहनें ढूंढने के लिए गई तो मकातिल में बयान हुआ कि काफी देर के बाद कुछ फासले पे जाके ये दोनों बच्चे मिले। किस आलम में मिले कि बयाबान में जो पौधे होते हैं, जो बूटियां होती हैं, उन झाड़ियों में ये दो बच्चे छुपे हुए, आपस में लिपटे हुए। बहनें ये समझी कि ये जिंदा है।
اپنی آغوش میں لینا چاہا تو پتا چلا کہ دم نکل چکا تھا۔ یہ شام غریباں ہے کہ دو بچوں کا لاشا لے کے زینب اور ام کلثوم آ رہی ہیں۔ صفیہ بنت علی نے سوچا ہوگا کہ ارے میرے بچے مل گئے، ایک بچہ ایک بہن کی آغوش میں، ایک بچہ ایک بہن کی آغوش میں۔ بالآخر صفیہ بنت علی نے سوچا ہوگا کہ شوہر قتل ہوا لیکن بچے تو زندہ ہیں، لیکن کیا ہوا ہوگا شام غریباں؟ ان بچوں کو کہاں دفن کیا؟ ان بچوں کا کیا ہوا؟ تاریخ میں فقط اتنا ہی ذکر ہے، لیکن فقط ایک تصور کریں کہ یہ بچے لے کے جناب زینب اور جناب ام کلثوم کس طرح سے بیابان سے گزری ہوں گی، کس طرح سے مقتل سے گزری ہوں گی، اور فقط یہ تصور کریں کہ کس طرح سے اپنی بہن صفیہ بنت علی کے سامنے آئی ہوں گی۔ اب حسین کی بچی کو ڈھونڈ کے لانا ہے، اب حسین کی بچی کو ڈھونڈ کے لانا ہے۔ عجب رات ہے، عجب دن تھا، عجب رات ہے۔ ان بچوں نے کیا کھایا، ان بچوں نے کیا پیا؟ کہیں بیان ہوا کچھ بنی اسد کی خواتین کچھ لے آئیں، کہیں بیان ہوا جناب حر کی زوجہ کچھ لے آئیں، کہیں بیان ہوا کہ خیموں میں جو کچھ غلہ بچ گیا، کچھ جل گیا، وہ بچوں کو کھلا دیا۔ یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے دمشق میں جب جناب زینب پہنچی تو ایک رات بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے جب امام نے دیکھا تو فرمایا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو جناب زینب نے فرمایا کھانا اتنا کم ہوتا ہے، میں بچوں کو دے دیتی ہوں، اب طاقت نہیں۔ مقابر میں بیان ہوا کہ اسی سفر میں ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ بعض دفعہ بچوں کو صرف اتنا پانی ملتا تھا زندہ رہیں، ان کو اتنا دیا جاتا تھا زندہ رہیں۔ نیت کیا تھی کہ یزید کے دربار میں زندہ پہنچ جائے، اور بچے دیکھتے رہتے تھے اور پانی پھینک دیا جاتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ اب ایک سخت مرحلہ ہے کہ حسین کی لاڈلی نہیں مل رہی، کہ جس کو سپرد کیا تھا بہنوں کے۔ جناب زینب جناب ام کلثوم امام وقت کے دفاع میں تھی، ہر جانب سے حملے تھے۔ اب سکینہ ایسے میں نکل گئی، بس مسائل ختم ہو گئے اور آپ سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ ایک وقت آیا کہ یہ بیویاں بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی نکلی، کچھ بچے مل گئے، کچھ بچوں کی لاشیں مل گئی، اور 2 بچے تو ملے ہی نہیں، جو بعد میں قتل ہوئے۔ کون؟ ابراہیم اور محمد، فرزندان عقیل، فرزندان مسلم۔ اب ایک وقت آیا کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم ڈھونڈتے ہوئے نکلی، کس کو؟ حسین کی لاڈلی کو، حسین کی دختر کو، حسین کی بیٹی کو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مقتل تو کیا دیکھا کہ ایک ایسا جنازہ کہ جس کا سر نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ سوال کریں کہ سر تو اور جنازوں پہ بھی نہیں تھے، تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں، باقی سر تو 11 محرم کو کٹے، یہ تو حسین کا سر تھا کہ دم نکلتے ہی سر کاٹا۔ ایک ایسا جنازہ کہ جس کا سر نہیں ہے، تو وہاں پر حسین کی یہ لاڈلی اس سینے پہ سر رکھی تھی۔ ایک وقت آیا کہ یہ بہنیں آگے بڑھی، دل میں کیا آیا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی کی آنکھ کھل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی گھبرا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی دہل جائے۔ بڑے اطمینان سے، بڑے آرام سے جناب زینب نے اپنی آغوش میں حسین کی لاڈلی کو لیا ہوگا، لیکن حسین کی لاڈلی کی آنکھ کھل گئی۔ ہاں مومنوں، جب سوال کیا کہ بیٹا یہاں تم کیسے پہنچی، تو جناب نے امام حسین کی صاحبزادی نے مسائب کربلا کچھ بیان کیے ہوں گے۔ کون سے مسائب؟ یہی عصر عاشور کے، کہ جب خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، جب تازیانے پڑ رہے تھے، جب تماچے پڑ رہے تھے، جب گوشوارے چھینے گئے، تو میں بھاگتی ہوئی مقتل کی جانب آ گئی، اور جب مقتل کی جانب آئی بابا کہتے کہتے تو یہاں سے آواز آئی، اس جنازے نے مجھے ندا دی۔ وہ بابا کی آواز تھی، الیہ الیہ یا الیہ الیہ یا